نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان اللہ يحب المقسطین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے صلح کیا ہے اور صلح کروانے کے فائدے کیا ہیں اور صلح نہ کروانے کے نقصانات کیا ہیں اور صلح کیسے کروانی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح کا مطلب کیا ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ اگر صلح اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز اگر کسی انسان کے اندر یا ایک دوسرے کے اندر دل میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے، اس نفرت کو ختم کروانے کا نام صلح ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان آپس میں کسی بات پہ ناراض ہو جائیں یا دل میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے تو ان کو انصاف سے ملوانا اور دل سے نفرت کو نکلوانا، اس کو صلح کہتے ہیں۔ اور اس کا سادہ اگر مطلب لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو وعدہ کیا جائے اس کو صلح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ ناراض ہے کسی ایک دوسرے سے یا کسی بات پہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا ظلم و زیادتی کی ہے، اس کا ازالہ کرنا یا اس کو کسی جگہ پہ کہیں کسی طریقے سے معاف کروا دینا یا کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے دل سے، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے، اس نفرت کو نکالنا، کسی وجہ سے نفرت ہے اس کو نکالنے کا نام صلح ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح ہے کیا چیز اور ہمیں صلح کروانے کے فائدے کیا ملیں گے اور کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح کیسے کروانی چاہیے۔ اس کی اتنا اہم موضوع ہے کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بالکل ہی رجحان توجہ کسی کی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو یا کسی قسم کی کوئی غلطی زیادتی کر دے، اس کو کوئی صلح ان کے آپس میں دل کو ملانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ میرا موضوع اس لیے ہے، یہ میں نے کوشش کی ہے کیونکہ اگر کسی انسان کے اندر دل میں کوئی ناراضگی ہے، صلح نہیں ہے، نفرت ہے، اس کو صلح میں تبدیل کیا جائے، صلح کروائی جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا جب ہم صلح کروانے کی کوشش کریں، دل میں خیال پیدا کریں، بلکہ کرنا چاہیے سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی کوئی بندہ مسلمان آپس میں ناراض ہو وہ ان کو کیسے آپس میں صلح کرانی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا جب ہم صلح کروانے کے لیے جانے لگیں تو پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ صلح کیسے کروائیں۔ طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں صلح کروانے کے لیے، تو میری مدد کرنا، مجھے صحیح صلح کرنے پہ قادر رکھنا اور میری باتیں جو ہیں ان کی باتیں میرے دماغ میں آ جائیں اور میری باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں اور پورا خیال کرنا۔ اور آگے کیا کرنا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے، پھر جب جانا ان کے پاس تو ان کی ایک ہی بات سننا۔ دو آدمیوں کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے یا دل میں نفرت ہوتی ہے کسی ایک کے دل میں، پھر پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پاس ایک کے پاس جانا، اس کی باتیں مکمل سننا، جس بات سے وہ ناراض ہے جس وجہ سے اس کی مکمل باتیں سننا کہ وہ کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، اور جو اہم باتیں ہوں ان کو نوٹ کر لینا، اپنے پاس لکھ لینا۔ اگر کوئی لکھ نہیں سکتا تو وہ اپنے ذہن میں یاد کر لے اس نے کون سی باتیں کی تھی۔ پھر کیا ہے، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ دوسرے کے پاس پھر جانا، دوسرا اس سے باتیں پوچھنا، اگر وہ کیا باتیں کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس سے مکمل ڈیٹیل جاننا کہ اس کے بارے میں کیسے آپ کی ناراضگی ہوئی تھی، آپ کے دل میں کیوں نفرت ہے، یہ مکمل اس کے بارے میں پوچھنا اور اس کی بھی باتیں نوٹ کر لینا، لکھ لینا۔ اور اگر لکھنے کا طریقہ نہ آتا تو پھر اپنے ذہن میں یاد کر لینا، اس نے فلاں نے یہ باتیں کی تھی اور اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ پھر کیا کرنا، پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے پوچھنا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا معاملہ یہ جو ہے کس کا قصور ہے۔ پھر اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی ہمسایہ اس کی مخالفت کرے پھر اس کے دوستوں سے پوچھنا، وہ تو ضرور کوئی نہ کوئی باتیں بتائیں گے۔ اگر ایسا کرنے سے کوئی بندہ اگر دل سے اس چیز کے بارے میں سوچے، کوشش کرے تو اس کو ضرور سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر کیا کرنا، لوگوں سے پوچھنا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، کون ناحق پر ہے۔ اور ہمسایہ اگر وہ کوئی ہمسایہ مخالف ہوں، کسی اور ہمسایہ سے پوچھنا، ایک سے نہ پوچھنا، کیونکہ اگر یہ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں فلاں بندہ نے اس کی مخالفت کی، یہ بندہ خراب ہوگا، فلاں بندہ نے اس حوالے سے باتیں کی ہیں، یہ بندہ خراب ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
کسی اور سے پوچھنا، کسی اور سے پوچھنا، کوئی جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے ان سے پوچھنا، جس کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے ان سے پوچھنا، پھر پتہ چلے گا۔